السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر فائن. مائی نیم از محمد کامران کلیم. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج میں جو ٹاپک لایا ہوں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. ہماری قوم کے نوجوان نسل، بچوں، سب کے لیے ضروری ہے. بچوں، بوڑھوں، بڑوں کے سب کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. بچے قوم کے مستقبل کا فخر ہوتے ہیں، مان ہوتے ہیں، شان ہوتے ہیں. یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن فرضیہ طور پر کہا جاتا ہے. اس کو قانون عمل میں نہیں لایا جاتا، جس کی وجہ سے بچے کچھ کر نہیں دکھا سکتے. پھر بچوں کے ہاتھوں سے وہ مستقبل چلا جاتا ہے. جو بچے بڑے ہو کر مستقبل تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھوں سے وہ مستقبل کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے ان کو اس چیز کی تربیت نہیں کی. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آج ہی سے میں اپنے بچوں کو، اپنی قوم کی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں اور بوڑھوں کو، سب کو میں یہ پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں وہ ماضی کے اندر ان کا کردار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قوم کی بقا کا سبب بنتے ہیں، حال تک قوم کو پہنچاتے ہیں. تو اگر ان بڑوں نے ہمیں اتنے تک پہنچایا اور اتنے اچھے طریقے سے پہنچایا تو ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے ہمیں اتنے معاشرے کے اندر معاشرے کو بقا بخشی، معاشرے کو حال تک پہنچایا. تو ان کی بڑی مہربانی، ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. قوم کو حال تک پہنچانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سوچیں لگانی پڑتی ہیں، بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوششیں کرنی پڑتی ہیں. اس سے تو نہیں ہوا کہ ہم بس آج ہی پیدا ہوئے، آج ہی ہم نے سب کچھ کر لیا، معاشرہ پہلے نہیں تھا ابھی سے شروع ہوا. یہ تو نہیں ہوتا. پہلے کسی نے کام کیا ہے، پہلے کسی نے ہمیں بقا بخشی، ہمیں آزاد کروایا، ہمارے لیے کوششیں کی. اور وہ بڑے ہوتے ہیں جو ہمیں حال تک پہنچاتے ہیں. اور جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ معاشرے کے حال کو کنٹرول کرتے ہیں. بڑے جو ہوتے ہیں وہ ماضی کو کنٹرول کر کے پھر مستقبل تک قوم کو پہنچاتے ہیں. اور جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ حال کو کنٹرول کرتی ہے، حال کو کنٹرول کے اندر رکھتی ہے. معاشرے کو بگڑنے نہیں دیتی بلکہ اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن آج کی جو نوجوان نسل بن چکی ہے وہ صرف اپنے تک محدود ہیں. ان کی سوچیں، اور ان کی سوچیں کیا ہوتی ہیں اس پر میں نے ایک پہلے ویڈیو بنائی ہے. جن کی سوچ ہوتی ہے کہ اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کی اگر سوچ یہ ہو کہ میں نے نوکری کرنی، اس پر میں نے پہلی ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو سنیں ضرور، آپ کو فائدہ ہوگا. تو ہمارے نوجوان نسل اگر کنٹرول نہ کرے گی تو مستقبل کیسا ہوگا؟ خود سوچیں. ابھی حال ہی سے اگر گند آنا شروع ہو جائے گا، معاشرہ گندا ہونا شروع ہو جائے گا، معاشرے کے اندر غلیظ لوگ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگوں کے مائنڈ غلیظ ہونا شروع ہو جائیں گے، تو آپ سوچیں قوم کے مستقبل کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے نوجوان نسل کو حال کنٹرول کرنا ہوتا ہے، حال پر کام کرنا ہوتا ہے، ایک بہترین قوم بنانا ہوتا ہے. اور جو مستقبل کو پہنچیں گے وہ بچے ہوتے ہیں، وہ قوم کا مان ہوتے ہیں، قوم کی شان ہوتے ہیں، قوم کا نام کی بقا رکھتے ہیں، وہ قوم کی بقا رکھتے ہیں، قوم کے نام کی لاج رکھتے ہیں. وہ لوگ جو بچے ہوتے ہیں، حال میں بچے ہوں گے، مستقبل میں وہ جوان ہوں گے، ان کا کردار ہوگا پھر. تو یہ حقیقت ہے کہ بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اس پر کام کرنا ضروری ہے. اس کو صرف باتوں تک نہیں رکھیں. بچے وہ بھی بچے تھے جنہوں نے ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر سردار کو، کافروں کے بڑے سردار کو قتل کر ڈالا، وہ بھی بچے تھے. تو بچہ کیا نہیں کر سکتا؟ بچے کی تربیت کے اندر یہ چیز کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ بچہ قوم کے شیر بن کر ابھرے؟ قوم کا ایک شیر ہونا چاہیے، اس کے اندر دم ہونا چاہیے، اپنے دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے کا دم ہونا چاہیے، اس کے اندر طاقت ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ یہ کیوں نہیں بس آپ تعلیم حاصل کریں، آپ نوکری حاصل کریں؟ خدا را اپنی سوچوں کو تھوڑا پازیٹیو کریں. اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں سفید کپڑوں والے بھی یہی، ہمیں بڑے سے بڑے لوگ بھی یہی
اسی چیز کے اندر، اس گناہ کے اندر ملوث دکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن تھوڑا معاشرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہوں، اور معاشرے بچوں کو تھوڑا جذبہ دینے کی کوشش میں ہوں۔ تو بچوں کے والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کو ہم کتنے اچھے طریقے سے بچے کی پرورش کر رہے ہیں بچے کو، تو اس کی سوچ کے اندر یہ بھی ڈال دیں کہ بچہ آپ قوم کا مستقبل ہو، آپ نے ہمارا نام روشن کرنا ہے مستقبل کے اندر۔ حال میں والدین نے اس پر محنت کرنی ہوتی ہے، اس بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اس تربیت کے اندر ایک چیز اگر ڈال دی جائے، ایک نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ڈالی جاتی، جو معمول سے باہر ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی بہترین اگزامپل دینے لگا ہوں کہ میں نے ایک تحریر لکھی، معاشرے کے حالات کے اوپر میں نے ایک تحریر لکھی۔ تو اس تحریر کو میں نے ری چیک کروانے کے لیے، اس کو بہتر کروانے کے لیے، اس کو تھوڑا چیک کروا کر پھر میں نے کہا شیئر کرواؤں گا۔ تو اس تحریر کو میں نے اپنے استاذ کو سینڈ کیا، سنتے رہیں۔ تو میں نے جب استاذ کو سینڈ کیا تو استاد بڑا خوش ہوا۔ مجھے تو پتہ نہیں ہے استاد خوش ہوا یا استاد ہوا خوش تھا استاد۔ تو استاد نے پڑھا، اس کے بعد مجھے جو تاثرات دینے تھے، جو مجھے جواب دینا تھا استاد نے کہ اس تحریر کے اندر کیا تاثرات ہوتے ہیں، تو میں نے جب اس کو پڑھا، میں نے جب ان تاثرات کو، جب استاد نے مجھے جواب دیا تو میں نے ان کو جب پڑھا، تو سب سے پہلے جب ہیڈنگ لگائی تو وہاں پر استاد نے لکھا غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل محمد کامران کلیم کے نام۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے نیچے کمنٹ نہیں پڑھا، میں نے اوپر سے میرا تھوڑا دل عجیب سا ہو گیا کہ یار استاد، میں اتنی محنت کی اس تحریر پر، میں نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، اتنا اس کو روپ دیا، اتنا اس کو تحریر کو بند کیا، قلم کے اندر اتنا جذبے کو بند کیا، اس کے بعد استاد نے غیر معمولی لکھ دیا۔ تو میرے جذبے کے اندر تھوڑی کمی تو آنی تھی، تو میرا جذبہ تھوڑا ایسا ہو گیا، میرا دل تھوڑا خراب ہونے لگا تھا۔ تو میں نے اس پر پھر غور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا استاد تو ایسے نہیں لکھ سکتا تھا، تو اس کا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے۔ تو میں نے جب اس پر سوچا، گھر والوں سے پوچھا، سب سے، مجھے کسی سے یہ بات نہیں مل رہی تھی کہ یہ تمہارے بہتری کے لیے لکھا ہے، یا تمہیں سپورٹ کرنے کے لیے لکھا ہے، تمہاری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لکھا ہے۔ تو میں نے خود اس پر پھر غور کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا استاد میرا محسن ہے، استاد میرے لیے بہتری سمجھتا ہے، تو اس نے میرے لیے حوصلہ افزائی کا ہی لفظ لکھا ہوگا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے جب سوچا تو اس کے اندر مجھے یہ ملا، غیر معمولی کا مطلب میں نے یہ نکالا کہ معمول سے ہٹ کر، جو غیر ہے، معمول کے اندر نہیں ہے۔ یہ جب میں نے نکالا تو میں نے استاد کو کہا یہاں پر اس لفظ کا مطلب میرے خیال سے یہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی کا مطلب معمول سے ہٹ کر۔ تو استاد نے کہا جی ہاں بالکل یہ ہوتا ہے کہ معمول کے بچوں کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سے ہٹ کر۔ تو آپ خود سوچیں، معمول کی جو سوچیں ہیں، جو معمول کی صلاحیتیں ہیں، وہ کیوں اتنی کمزور پڑ گئی ہیں، وہ اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہیں، وہ اتنی کم کیوں ہو گئی ہیں بچوں کے اندر۔ ایک معمول وہ بھی تھا، ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم جیسے چھوٹے، ہم جیسے بچے، ہم جیسے جوان راتوں کو کمرے کے اندر بجلی جلا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ بجلی کا وقت اس وقت نام بھی نہیں تھا، وہ دیے جلا کر پڑھتے تھے، وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کے اندر اس وقت تو صلاحیتیں تھیں، استاد نے پھر کیوں غیر معمولی لکھا ہے، معمول سے ہٹ کر کیوں لکھا ہے؟ تو معمول چینج ہو چکا ہے، معمول کی یہ صلاحیتیں بچوں سے نکل چکی ہیں، اور پھر اس چیز کو غیر معمولی لکھنا صحیح ہے۔ تو پھر میں نے سمجھا اور استاد سے پوچھا، تو استاد نے کہا یہ صحیح بات ہے۔ تو
آپ سوچیں کہ بچوں کے معمول کے اندر اتنی محنت بھی نہیں ہے، تو کہاں سے ہمارا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے؟ کہاں سے ہمارے معاشرے کے یہ بچے یہ قوم کے لیے یہ ایک فخر ثابت ہو سکتے ہیں، قوم کا مان جو ہے، قوم کی شان ہے اور قوم کا مستقبل ہے؟ قوم کے مستقبل کو کیسے یہ فیس کر سکتے ہیں، کیسے یہ سیو کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے بچوں کے اندر اتنی صلاحیتیں بھی نہیں رہیں، اتنی صلاحیتیں نہیں رہیں کہ بچے اتنی محنت کر کے ایک تحریر لکھ لیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا اس وقت پر کہ استاد نے مجھے تھوڑا میری حوصلہ افزائی کی ہے، میرے لیے اچھا لکھا ہے، تو مجھے اچھا لکھا ہے۔ تو میں نے اس تحریر استاد کے جو کمنٹ تھے، استاد کا جو جواب تھا، میں نے اس کو ایک طریقے کے اندر بند کیا، اس کو ایک پوسٹ بنا کر میں نے شیئر کیا۔ میں نے اس کے ساتھ میں لکھا تھا کہ اس پوسٹ کے حوالے سے ایک لیکچر یا ایک ویڈیو جلد آنے والی ہے، تو اسی ویڈیو کو میں آج بنانے لگا ہوں۔ تو آپ سوچیں معمول کے بچوں کی تربیت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ اتنی میں نے کیا محنت کی ہے، میں نے صرف اس کے اندر صرف معاشرے کو بیان کیا تھا، اس کے اندر اپنے جذبے کو تھوڑا بیان کیا تھا۔ تو کیا اتنا جذبہ بچوں کے اندر ابھی نہیں ہے کہ استاد نے غیر معمولی لکھا ہے، معمول سے ہٹ کر لکھا ہے؟ تو سوچنا چاہیے، بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج تو تم بچے ہو، ہم بھی بچے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ گھومیں پھریں، ہم میدان کے اندر جائیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، سارا دن کھیل میں گزار دیں، ہمارا بھی دل کہتا ہے، لیکن ہم نے کچھ سوچا ہے، کچھ بننا ہے ہم نے۔ اگر آپ نے کچھ بننا ہے، آپ نے اگر کچھ کرنا ہے معاشرے کے لیے، تو آج ہی سے اپنے ان فضول دوستوں کو خدا حافظ کہہ دیں، ان کو بس سائڈ پر کر دیں۔ تو اس چیز کو تھوڑا سمجھیں، بچے بھی بڑے بھی، کہ بچوں کے معمول کو وہ تھوڑا بڑھائیں، ان کے معمول کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں ان کو دوبارہ لایا جائے۔ یہ صرف آج نہیں، یہ پہلے تھا معمول کے اندر اتنی محنت تھی کہ مجھ سے بھی زیادہ محنت کرتے تھے وہ لوگ۔ ہم کیا کرتے ہیں محنت، ہم تو ان کے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں محنت کرتے۔ وہ لوگ جتنی محنت کرتے تھے، ایسے تو قائد نہیں بنے، ایسے تو انہوں نے مقام حاصل نہیں کیا، ایسے تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن تو نہیں بخشا۔ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے معمول کو بڑھایا ہے، بڑا کیا ہے۔ وہ بھی بچے تھے، وہ بھی نوجوان تھے جب رات کو دیا جلا کر پڑھائی کرتے تھے۔ وہ بھی قائد تھے، تو جنہوں نے کیا خوب جواب دیا بہن کو کہ اگر میں اتنی محنت نہ کروں گا تو قائد کیسے بنا جا سکتا ہے، میں پھر قائد کیسے بن سکتا ہوں؟ یہ محمد علی جناح کی بات ہے۔ تو ابھی سے اپنے مستقبل کو سوچیں، حال تو گزر رہا ہے، یہ وقت چلا جائے گا، پھر ہاتھ سے انسان پھر جوان ہو جائے گا، پھر ہاتھیں مارتا رہے گا، جتنا انسان اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، بڑھاپے کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بڑھاپے کے اندر پھر کیا کر سکتا ہے انسان ملک کے لیے؟ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن اگر شروع سے کام کر لیا تو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بعد میں ہم یہ نہیں کہ معاشرے کا گلہ نہیں کریں گے، معاشرے کو کس نے بنانا ہے؟ اسی قوم نے بگاڑا ہے اور اسی قوم نے بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے بچوں نے کوشش کرنی ہے۔ میں اپنے جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ابھی سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی بننا ہے، اپنی سوچ کو پازیٹیو کر کے، اپنی قوم کی خدمت کے جذبے سے، اور اپنے آپ کو آج ہی سے سٹارٹ کر دیں، آج اسی منٹ سے سٹارٹ کر دیں، اپنے آپ کو اسی وقت سے اپنے آپ کو راستے پر، ایک صحیح راستے پر گامزن کر دیں، اور اپنے معمول کو بڑھائیں، بہت آگے چلا جائے گا آپ کا معمول۔ اور معمول کے اندر جو چیز آ جاتی ہے پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ معمول کے اندر تو یہ چل رہا ہے، معاشرے کے اندر معمول کے اندر بچے اتنی محنت نہیں کر سکتے، یہ معمول ہے، لیکن اس معمول کو بڑھانا کیسے، اس معمول کے اندر اور چیزیں کیسے ایڈ کرنی ہیں ہم نے؟ تو معمول کی چیزیں تو ہر کوئی کرتا ہے، معمول سے ہٹ کر کچھ کرو، معاشرے کو کچھ بنا کر دکھاؤ، کچھ بناؤ معاشرے کو، اور اپنے آپ کو کچھ بنا کر دکھاؤ معاشرے کے لیے۔ تو اس چیز کو اگر سمجھ لے گا انسان
تو بہت بڑی حقیقت ہے، اور والدین بھی اگر سمجھ لیں تو بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، بچوں کو بہت حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر نوجوان سن لیں تو اسی گزرتے وقت کو اتنا جلدی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اتنا جلدی وہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس معاشرے کو۔ صرف جذبہ ہو، صرف ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ والدین کو بھی اسی تربیت کے اندر ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے، ان چیزوں کو رکھنا چاہیے بچے کے حوصلہ افزائی کے اندر، ان چیزوں کو رکھنا چاہیے، اور حوصلہ افزائی کی حد تک نہیں، ان کو بڑھاتے چلے جائیں، ان کو تربیت کے اندر رکھیں، ان کے گھٹی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، ملک کی خدمت، قوم کی خدمت۔ پھر آپ کیسے دیکھیں آپ کے پاس کیا سلطنتیں نہیں آتی، آپ کا ملک پھر کیوں پیچھے رہ سکتا ہے، آپ کے ملک کے اندر پھر کیوں کرپشن بڑھتا ہے؟ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں نا، ہم خود اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار نہیں کرتے، اس چیز کے لیے تھوڑا موٹیویٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تو کمزوریاں ہماری اپنی ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی کمزوریاں ہیں نا، تو ہم پھر حکمرانوں کا گلہ کرتے ہیں، ہم پھر اپنے حاکموں کا گلہ کرتے ہیں۔ یہ تو پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا، ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جیسی رعایا ویسے حکمران، جیسے قوم کے کام ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا گلہ کرتے ہو تو صرف گلے کرتے کرتے ہی مر جاؤ گے۔ اگر ان چیزوں گلے کرنے سے اگر اپنے آپ کو بچا لو گے، ہر جگہ پر میں سنتا ہوں، ہر جگہ پر پرابلمس پر بات کی جاتی ہے، ہر جگہ پر یہ کہیں پر دو دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی پرابلمس کو بات کر رہے ہوتے ہیں، ان پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے پرابلمس کب تک بیان کرتے رہو گے؟ کون آئے گا تمہارے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے؟ کہیں پر سلوشن کی بات بھی کر لیا کرو، کہیں پر ان کو سولو کرنے کی کوشش بھی کر لو۔ آپ نہیں کرنا ہے نا ان کو سولو، کوئی اور تو نہیں آئے گا۔ پھر ہر انسان کیوں یہ پرابلم پہ بات کرتا ہے؟ ان کو بہتر کرنے کی کوشش خود کرو، خود اپنے دم پر کھڑا ہونے کی کوشش کرو، اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونے کی کوشش کرو، اپنے ملک کو بہتر بنانے کی خود کوشش کرو۔ پھر دیکھو کیسے ملک کے اندر ایک تعلیم کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے، ایک تربیت کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے، ایک پرامن ماحول کیسے کام ہوتا ہے۔ پھر دیکھو کتنا جلدی کام ہوتا ہے اگر ہر انسان سوچنا شروع کر دے۔ اور کچھ نہیں، اپنے آپ کو تو بہتر بنانے کی سوچ لو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ تو اس چیز پر اگر ایک انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، ہر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، تو پھر تو کہاں گئی وہ بربادیاں، کہاں گئی سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے، پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس چیز پر محنت کرو، کوشش کرو، اور اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اور بچوں کو چاہیے کہ بچے اپنے آپ کو بچہ مت سمجھیں، قوم کا ہیرو سمجھیں، قوم کا مستقبل سمجھیں، صرف سمجھیں نہیں بلکہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسی اصلاحی میسج سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، اور ملتے ہیں ایسی اصلاحی اور تربیتی نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔